ویسے تو دنیا مصیبت ہی کا گھر ہے، جو آ گیا ہے دنیا میں اسے مصیبتوں ہی سے گزرنا ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس پر آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں نہیں ہیں۔ ایک اصول ہے کہ برتن میں جو ہوگا برتن وہی دے گا۔ برتن میں پانی ہوگا تو برتن شربت نہیں دے گا، پانی ہی دے گا، دودھ نہیں دے گا، پانی ہی دے گا۔ ایسے دنیا کا برتن مصیبتوں کا گڑھا ہے، یہ مصیبت ہی دے گا۔ راحت اور آسانی اس دنیا سے نہیں ملے گی، مصیبتیں ہی ہاتھ آئیں گی۔ جس شخص کو دیکھ لے وہ شخص مصیبتوں کے اندر مبتلا ہے۔ مصیبتیں الگ الگ قسم کی ہیں، مصیبتوں کا احتساب کرنا ہوگا، جائزہ لینا ہوگا کہ جس مصیبت میں ہم مبتلا ہے یہ کون سی قسم کی مصیبت ہے۔ ایک مصیبت وہ ہے جو اللہ کے مخصوص بندوں پر، جو اللہ رب العزت کے عطا کیے گئے مشن پر، کاز پر لگے ہوئے ہیں اور اب چراغ بجھنے سے پہلے پھڑپھڑا رہا ہے اور سارے خیمے کو جلا کر خاکستر کر دینے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ ایسے وقت میں وہ اپنے کام پر لگے ہوئے، اپنی ڈیوٹی پر لگے ہوئے بندے مصیبتوں سے گزرتے ہیں، وہ مصیبتیں انہیں نکھارتی ہیں، ان کے لیے بلندی درجات کا سبب ہوتی ہے۔ اگر ایسی کوئی مصیبت ہم پر ہے تو اللہ رب العزت کا شکر منانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس لائق سمجھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی عطا و بخشش و نوازش کا یہ انداز ہمارے ساتھ اختیار کیا ہے۔ یہ محبین کے ساتھ اور محبوبین کے ساتھ طریقہ ہوتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزمائشوں اور مصیبتیں سب سے زیادہ سخت انبیاء علیہ السلام پر ہوتی ہے، پھر ان کے بعد آزمائشیں ان جیسے لوگوں پر، ان سے کم درجے والوں پر، پھر اس سے کم آزمائشیں اس سے کم درجے والوں پر۔ تو جتنا نیکیوں میں انسان بڑا ہوا ہوگا اتنی آزمائشیں بھی سخت ہوں گی۔ اللہ رب العزت کے یہاں جس بندے کا مرتبہ و مقام جتنا عظیم الشان، وہ شخص آزمائشوں اور مصیبتوں میں اتنا زیادہ ہوگا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سرتاج ہے، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ کی حیات مبارکہ تو سراپا آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دین کی راہ میں اللہ کے لیے جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی اور نبی کو نہیں ڈرایا گیا، اور جتنا مجھے تکلیف دی گئی اتنا کسی نبی کو تکلیف نہیں دی گئی۔ وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُخَفْ أَحَدٍ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُؤْذَ أَحَدٍ کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ تکلیفیں اتری ہیں۔ اور پھر سارے انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی حیات مبارکہ، اس دعوے کے بعد جب اللہ نے کہا کہ ابراہیم مسلمان ہو جاؤ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ بس یہ دعویٰ کرنا تھا کہ دنیا سے پردہ فرمانے تک اللہ رب العزت نے وہ امتحانات لیے، وہ آزمائشیں کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان ساری آزمائشوں میں کھرے اترے، اور اللہ رب العزت نے انہیں اپنی رضا کا پروانہ عطا کیا اور انہیں اپنا خلیل بنا لیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ دیکھ لیجئے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کیسی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے کیسا خوبصورت تذکرہ فرمایا، صابرہ، انہیں کہا کہ صابر ہے، نعم العبد، بڑا پیارا بندہ ہے، انہ اواب، وہ اللہ کی طرف خوب متوجہ ہونے والا ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں حضرت ایوب علیہ السلام کا تین صفاتی ناموں سے تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے صحت بھی چھین لی، مال بھی لے لیا، اولاد بھی لے لی، اور تکلیف دے بیماری کے اندر مبتلا کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام 17 سال تک اس آزمائش کے دور سے گزرتے رہے اور اللہ کے لیے صبر کرتے رہے، اور اللہ رب العزت کی آزمائش پر اس کا شکر ادا کرتے رہے۔ غرض یہ کہ 17 سال کے بعد اللہ رب العزت نے اس آزمائش سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ دیکھ لیجئے
کہ یوسف علیہ السلام پر اللہ رب العزت کی کیسی آزمائشیں اتری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب بھائی آئے اور بھائیوں نے آخری چکر میں، جب کہ انہیں وہ عزیز مصر سمجھ رہے تھے، مصر کا بادشاہ سمجھ رہے تھے، کہا کہ اے عزیز، ہم پر بہت حالات ہے، پریشانیاں ہیں، تنگیاں ہے، اور ہم آپ کے پاس جو مال لے کر آئے ہیں، جو قیمت لے کر آئے ہیں غلہ خریدنے کے لیے، یہ قیمت بھی کم ہے، ہمیں غلہ پورا چاہیے لیکن ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم بہت کم پیسہ لے کر پورا غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، اور جس مصیبت سے ہم گزر رہے ہیں، نبی کے گھرانے کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے انہوں نے فقیرانہ ہاتھ پھیلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت و غیرت جوش میں آئی، اور برجستہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائیوں کا تو یہ گمان تھا کہ یوسف کے ساتھ جس رات کی تاریکی و تنہائی میں ہم نے جو کچھ کیا تھا وہ تو صرف ہمیں پتہ ہے اور یوسف کو پتہ ہے اور ہمارے خدا کو پتہ ہے۔ اس عزیز مصر کو کس نے بتلا دیا؟ بھائیوں کی زبان پر ایک ہی جملہ آیا، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور اس غلامی سے نجات عطا کی، اس تنگ و تاریک کنویں سے نجات عطا کی، اور یہ حکومت و سلطنت عطا کی، یہ تخت و تاج عطا کیا۔ تم نے جن کاندھوں سے نیچے گرایا تھا اب اللہ نے اس تخت پر بٹھایا ہے۔ من اللہ علینا، اور اس احسان کی وجہ کیا ہے؟ انہ من یتقی ویصبر، جو بندہ تقوی اختیار کرے اور صبر کر لے، اللہ رب العزت ان صبر کرنے والوں کا، ان نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات مبارکہ آزمائشوں اور امتحانات سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا اللہ رب العزت نے کیسا امتحان لیا؟ ایک ماں کا دل ہے، باہر فرعون کے پولیس والے پھر رہے ہیں کہ بچے کو لے اور ذبح کر دے، ادھر اللہ کی طرف سے الہام ہوا، دل میں بات ڈالی گئی کہ بچے کو صندوق کے اندر بند کر دو، تالا لگا دو۔ وہ صندوق ہی بچے کا کفن ہو گیا ہے کہ اس دل سے اس ماں نے صندوق میں بند کیا ہے، تالا لگایا ہے، دوسرے موت کے راہ پر ڈالا ہے، اس بچے کو دریا میں ڈال دو۔ ایک تو صندوق ہی موت کا سامان ہے، بند صندوق، دوسرے وہ دریا موت کا سامان، اور تیسرے وہ دریا دشمن کے گھر سے اور اس کے محل سے ہو کر گزرتا ہے۔ جو دشمن ذبح کرنے کے اور قتل کرنے کے در پہ ہے، اسی کے محل سے اس صندوق کو گزرنا ہے۔ تین آزمائشوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گزر رہی ہے۔ اللہ کا حکم تھا، صبر کیا اور اس صندوق کو اللہ کا حکم مان کر ڈال دیا۔ وہی دریا جو آزمائش کا، امتحان کا سبب بنا ہے، اللہ رب العزت نے امتحان میں پاس کیا۔ صبر کا نتیجہ تھا کہ وہی دریا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا سامان بن رہا ہے، ساری قوم کی نجات کا سامان بن گیا ہے۔ اسی دریا پر عصا مارا ہے، 12 راستے بنے ہیں، حضرت موسیٰ و بنی اسرائیل نے اس دریا کو پار کیا ہے اور فرعون اسی دریا میں غرق ہوا ہے۔ تو صبر کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے صابرین کو جزا عطا فرمائی، بدلہ عطا فرمایا، اور انہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی جس مصیبت سے نجات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا کہ بنی اسرائیل کو اس مصیبت سے اور غلامی سے نجات عطا کرنا تھا۔ تو وہ مسائل جو آزمائش کا سبب تھے، وہی مسائل نجات کے وسائل بن گئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہی کے ذریعے سے نجات عطا فرما دی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہوتی ہے کہ جب بندے امتحان کے ساتھ گزرتے ہیں، اللہ رب العزت نجات عطا فرما دیتے ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، قرآن مجید کی جب آیت نازل ہوئی کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، جو شخص برائی کرے گا تو اس کا بدلہ اس کے برابر مل کر رہے گا، جیسے ہی آیت مبارکہ نازل ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیارے آقا سے کہا کہ پیارے آقا، اب اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد کسی خوشی کی کہاں گنجائش رہ گئی کہ بندہ تو غلطیوں خطاؤں کا پتلا ہے ہی، اس سے گناہ تو ہونے ہی ہے، خطائیں تو ہونی ہے، اور اس کا بدلہ مل کر رہے گا، تو اب خوشی کس بات کی؟ اب زندگی میں کوئی خوشی ہی نہیں رہی کہ مصیبت گناہوں کے نتیجے میں آ کر رہیں گی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، دنیا کے اندر جن مشقتوں، مشکلوں اور تکلیفوں سے تم گزر کر صبر کرتے ہو، اللہ رب العزت ہر صبر کے بدلے میں نیکی عطا فرماتے ہیں، اجر و انعام عطا فرماتے ہیں۔ بندوں کو جب مصیبتوں سے اللہ گزارتے ہیں تو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کی زبان سے اس بیماری میں اف اور آہ آہ کی آواز نکلتی ہے تو اللہ رب العزت فرشتے سے کہتے ہیں، مومن بندہ جب بیماری میں مبتلا ہو کر اف اور آہ کی آواز نکالتا ہے، کراہتا ہے، اللہ رب العزت فرشتے سے کہتے ہیں کہ اس کی اف اور اس کی آہ کے بدلے میں سبحان اللہ لکھ دو۔ جب بندہ تکلیف میں چیختا ہے، اللہ رب العزت فرشتے سے کہتے ہیں کہ اس کی چیخ کے بدلے لا الہ الا اللہ لکھ دو۔ جب بندہ بیماری و مصیبت میں بستر سے اٹھ نہیں پاتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتے سے کہتے ہیں کہ اس کے لیے یہ جو اٹھ نہیں رہا ہے، جو مشقت کی وجہ سے یہ لیٹا ہی ہوا ہے بستر پر، اس کے لیے اس کے بدلے صدقات لکھ دو۔ اور بندہ جب آزمائش اور مصیبت میں مبتلا ہو کر تڑپتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، تو اللہ رب العزت فرشتے سے کہتے ہیں کہ یہ جیسے تکلیف میں پلٹ رہا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، میدان جہاد میں اس مجاہد کا ثواب اس کے لیے لکھو جو اپنے دشمن پر پلٹ پلٹ کر وار کر رہا ہے، جو اپنے دشمن پر پلٹ پلٹ کر وار کر رہا ہے، اس کے اس پلٹنے پر اس کے لیے یہ نیکیاں لکھ دو۔ تو یہ مصیبتیں جب مومنین پر آتی ہے تو ایسے گناہوں کی معافی کا اور ایسے نیکیوں کے درجات کے بلندی کا سبب بنتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میدان حشر میں اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے کہ کہاں ہے وہ میرے بندے جن کا مجھ پر حق ہے، کہاں ہے وہ بندے جن کا مجھ پر حق ہے۔ اللہ کا کسی پر کیسا حق ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت ازراہ شفقت فرمائیں گے، ان بندوں سے محبت کے اظہار کے لیے فرمائیں گے کہ مجھ پر حق جن بندوں کا ہے وہ میرے پاس آ جاؤ۔ وہ کون بندے ہوں گے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا، فرشتے جب پوچھیں گے کہ اللہ وہ کون بندے ہیں، اللہ فرمائیں گے، الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، میرے وہ بندے جو خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی میری تعریف کرتے تھے۔ جب ان پر خوشی آتی اور راحت و آرام کے حالات ہوتے تو بھی میری تعریف کرتے، اور جب ان پر تکلیفیں اور مشقتیں نازل ہوتی تب بھی میری تعریف کرتے۔ میرے وہ بندے ہیں جن پر میرا حق ہے۔ اللہ رب العزت نے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کے لیے خاص مقامات متعین کیے ہوتے ہیں۔ اللہ کے خاص مقامات ہوتے ہیں جو بندوں کے لیے طے ہوتے ہیں، وہ درجات بندوں کے لیے طے ہوتے ہیں۔ بندے عبادتوں کے ذریعے اور اپنی کوششوں کے ذریعے ان مقامات کو حاصل نہیں کر پاتے، بڑی عبادتوں میں مصروف ہے، بڑی اللہ کی اطاعت میں مصروف ہے، گناہوں سے رکے ہوئے ہیں، لیکن درجات اس کے بہت آگے کے ہیں، تو اللہ رب العزت ان پر آزمائشیں ڈالتے ہیں، ان پر پریشانیاں ڈالتے ہیں، اور وہ اس پر صبر کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت اس مقام تک انہیں پہنچا دیتے ہیں جو مقام ان کے لیے طے ہے۔ تو ایسے صبر کرواتے ہیں اللہ رب العزت اپنے پیاروں کے ذریعے۔